بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ وہ بابرکت اور عظیم رات شروع ہو چکی ہے جس کا انتظار دنیا بھر کے مسلمان پورے سال بے صبری سے کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ شب قدر کی مبارک رات ہے، وہ رات جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ ایسی مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خاص رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور بندوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہی وہ رات ہے جس میں انسان کی تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھولتے ہیں اور بند قسمتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا مختصر مگر انتہائی بابرکت عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اگر آپ اس مبارک رات میں اخلاص کے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول دے گا، آپ کی تقدیر میں آسانیاں اور خوشیاں لکھ دے گا اور اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو نواز دے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ سے ناراض ہیں، جو آپ سے دور ہو گئے ہیں، جو آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے یا آپ کے لیے دل میں نفرت رکھتے ہیں، تو اس مبارک رات میں کیا گیا یہ عمل ان کے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ وہی لوگ جو آپ سے بات کرنے سے کتراتے تھے، وہی آپ سے ملنے اور بات کرنے کے خواہش مند ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، گھر کے حالات مشکل ہیں یا آمدنی کم ہے، تو اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے گا نا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے پیدا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کے گھر میں برکت اور رزق کی فراوانی رہے گی اور آپ کو کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کی برکت سے آپ کے کاروبار میں ایسی ترقی عطا فرمائے گا نا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے، کامیابی کے دروازے کھلیں گے، نئے مواقع پیدا ہوں گے اور آپ کے کام میں برکت اور وسعت آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا، معاشرے میں آپ کی قدر بڑھے گی، لوگ آپ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ جہاں بھی جائیں گے نا آپ کو محبت اور احترام ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، وہ لوگ جو اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی گود بھی خوشیوں سے بھر دے گا اور انہیں ایسی اولاد عطا کرے گا جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں باعث رحمت بنے گی۔ اور اگر کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، مالی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کی برکت سے اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا قرض اترنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو صرف چند برکتیں اور فوائد ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عطا کی کوئی حد نہیں۔ اگر بندہ سچے دل سے اس مبارک رات میں اللہ کے حضور جھک جائے نا، توبہ کرے، دعا مانگے اور ذکر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدلنے پہ قادر ہے۔ چینل پہ نئے آنے والے تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی روحانی اور فائدہ مند معلومات پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ رات نہایت بابرکت اور عظیم رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنا شروع ہو چکی ہیں، مغفرت کے دروازے کھل چکے ہیں اور آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن کا انتظار ایک مومن پورا سال کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس رات کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں، اس کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ کون جانتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ ہمیں ایسی بابرکت رات نصیب ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ یہ موقع ہماری زندگی کا آخری موقع ہو۔ اس لیے اس قیمتی رات کو غفلت میں ضائع نہ ہونے دیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہمارے پاس کتنی بڑی نعمتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اور 27 رمضان کی بابرکت رات اور اس کے ساتھ شب قدر جیسی عظیم رات۔ سوچئے کہ اتنی زیادہ فضیلتیں اور رحمتیں ایک ساتھ ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔
اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی ان برکتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور ان رحمتوں سے محروم رہ جائے تو واقعی یہ اس کی بہت بڑی بدقسمتی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی رات کو عبادت، دعا، استغفار اور ذکر الہی سے گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا خاص عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بظاہر بہت چھوٹا اور آسان سا ہے، لیکن اس کی برکتیں بہت بڑی ہیں۔ آج کی رات آپ نے صرف 6 نوافل ادا کرنے ہیں۔ یہ 6 نوافل محض چند رکعتیں نہیں بلکہ یہ آپ کی قسمت بدلنے کی ایک کنجی بن سکتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی چابی ہے جو بند نصیب کے دروازے کھول سکتی ہے، مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ کی زندگی میں شامل کر سکتی ہے۔ اب یہ کنجی میں آپ کے ہاتھ میں دینے لگا ہوں، آگے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کنجی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو ادا کر لیا نا تو انشاءاللہ صبح تک آپ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے، آپ کے دل کو سکون عطا کر سکتا ہے، آپ کے حالات کو بہتر بنا سکتا ہے اور آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھول سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا درود پاک کے مبارک الفاظ لکھ دیں۔ ان میں سے کوئی ایک کلمہ بھی لکھ دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی بن سکتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، تو یاد رکھیں جب آپ یہ مبارک کلمات لکھیں گے نا تو آپ کے بعد آنے والا کوئی اور شخص ان الفاظ کو پڑھے گا، اس سے بھی ذکر کرنے کا موقع ملے گا، اس سے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اس طرح ایک چھوٹا سا عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیں، صدقہ جاریہ ایسا عمل ہے جس کا ثواب مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جو انسان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے، آنے والی بہت سی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، دکھوں اور پریشانیوں کو کم کر دیتی ہے اور انسان کو زمینی اور آسمانی آفات سے بچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت آسان اور بہت قیمتی نیکی ہے۔ اتنا آسان عمل اور اتنا بڑا اجر، اگر اس کے باوجود بھی کوئی انسان اس نیکی میں حصہ نہ ڈالے تو واقعی یہ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے۔ ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹا سا ذکر، ایک چھوٹا سا درود شریف ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دے۔ اب آتے ہیں اس مبارک عمل کی طرف جس کا آپ سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، شب قدر کی یہ بابرکت رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس رات کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو عبادت، ذکر اور دعا میں گزار دیتے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، اس لیے آپ اس رات کے کسی بھی حصے میں یہ عمل ادا کر سکتے ہیں، چاہے رات کے شروع میں کر لیں، درمیان میں کر لیں یا آخری پہر میں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پہ نازل ہوتی ہیں نا دوستو۔ آج کی رات آپ نے 6 نوافل ادا کرنے ہیں۔ یہ 6 نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، یعنی پہلے 2 نوافل، پھر اگلے 2 نوافل اور پھر آخر میں 2 نوافل۔ بظاہر یہ 6 نوافل ایک بہت آسان عبادت ہے، لیکن اگر آپ انہیں سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ ادا کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہت حیرت انگیز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 نوافل اس نیت کے ساتھ ادا کرنے ہیں کہ یا اللہ میرے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے جانے انجانے میں بے شمار غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ اب ان 2 نوافل کو پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد نا آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ پھر رکوع اور سجدہ مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیں۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو اسی جگہ بیٹھ جائیں اور بڑے سکون اور عاجزی کے ساتھ 100 مرتبہ نا استغفار پڑھیں۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، اگر آپ کو کوئی خاص دعا یاد ہے جیسے
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई लंबी दुआ याद नहीं तो सिर्फ इतना पढ़ लेना भी काफी है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब आप 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार मुकम्मल कर लेना तो इसके बाद अपने हाथ अल्लाह ताला की बारगाह में उठा लें और बड़े अदब, आजिज़ी और इखलास के साथ दुआ मांगे। अल्लाह ताला से अर्ज करें, या अल्लाह मेरे जितने भी गुनाह हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे, चाहे मैंने इन्हें जानबूझकर किए हों या अनजाने में, चाहे वो जाहिर के गुनाह हो या दिल के अंदर के गुनाह, ऐ मेरे रब तू अपनी रहमत के सदके मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे अजीज दोस्तों, जब बंदा सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला के हुजूर झुक जाता है ना और आंखों में आंसू लेके अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे को खाली हाथ वापस नहीं लुटाता। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ करना पसंद फरमाता है। अब जब आपके ये पहले 2 नवाफिल मुकम्मल हो जाएंगे ना, तो इसके बाद अब आपने अगले 2 नवाफिल अदा करने हैं। इन नवाफिल की नीयत ये होनी चाहिए कि या अल्लाह जो भी लोग मुझसे नाराज हैं, जो मुझसे दूर हो गए हैं, जिनके दिलों में मेरे लिए नाराजगी या नफरत है, तो इनके दिलों को नरम फरमा दे और इस नाराजगी को मोहब्बत में बदल दे। आज के दौर में बहुत से लोग रिश्तेदारों से नाराज होते हैं, भाई भाई से नाराज हो जाता है, दोस्त दोस्त से नाराज हो जाते हैं। इसलिए इस मुबारक रात में अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो दिलों को जोड़ दे और मोहब्बत पैदा कर दे। इन 2 नवाफिल को पढ़ने का तरीका भी वही है जो पहले 2 नवाफिल का था। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा ही सूरह इखलास पढ़ें। फिर नमाज मुकम्मल करके सलाम फेर दें। जब आप सलाम फेर लेना तो इसी जगह बैठ के अल्लाह ताला के 2 निहायत प्यारे और बाबरकत नामों का जिक्र करें। वो नाम है या वदूदु या लतीफु, या वदूदु या लतीफु। आपने इन 2 नामों को ना मिला के 100 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने का तरीका ये है कि आप पढ़ेंगे या वदूदु या लतीफु, मिला के पढ़ा तो 1 मरतबा हो गया, या वदूदु या लतीफु मिला के पढ़ेंगे तो 2 मरतबा हो गया। इस तरह से सुकून और तवज्जो के साथ आपने 100 मरतबा जब आप ये जिक्र मुकम्मल कर लें तो इसके बाद दोबारा अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो दिलों की नफरतों को ख़त्म कर दे, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर दे, आपको माशरे में इज्जत अता फरमाए, लोगों के दिलों में आपके लिए एहतराम पैदा करे और आपकी नेक शोहरत को आम अता फरमा दे। जब आप ये सब मुकम्मल कर लेंगे ना, तो इस तरह आपके 4 नवाफिल मुकम्मल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह ताला की बहुत सी बरकतों और रहमतों के मुस्तहिक भी बन जाएंगे। अब आते हैं इस मुबारक सिलसिले के आखिरी 2 नवाफिल की तरफ। जब आप 6 नवाफिल मुकम्मल करेंगे ना, तो आपकी जिंदगी में बेशुमार बरकतें आएंगी। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये आखिरी 2 नवाफिल आपने इस नीयत से पढ़ने हैं कि अल्लाह ताला आपके घर में हर किस्म के लड़ाई झगड़ों को खत्म फरमा दे, आपकी उम्र में बरकत डाले, औलाद में खुशियां अता फरमाए, कारोबार में तरक्की और खैरो बरकत डाले और हर तरह के जादू, जिन्नात, तावीज़ात, आसेब, नजर बद और हसद से आप और आपके अहले खाना को हिफाजत अता फरमाए। ये नवाफिल भी आपकी जिंदगी में सुकून, खुशहाली और रहमत की एक बहुत बड़ी कड़ी बनेंगे। इन 2 नवाफिल को पढ़ने का तरीका वही है जो पहले 4 नवाफिल का था। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, फिर रुकू और सजदा मुकम्मल करें। दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा ही सूरह इखलास पढ़ें, फिर नमाज मुकम्मल करके सलाम फेर दें। जब आप सलाम फेर लेना तो उसी जगह बैठ के अल्लाह ताला के 2 इंतहाई बाबरकत नामों का जिक्र करें। वो नाम कौन से हैं? या रहमानु या रहीमु, या रहमानु या रहीमु। आपने इन दोनों नामों को ना इकट्ठा करके 100 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने का तरीका यह है कि दोनों नामों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, यानी या रहमानु या रहीमु 1 मरतबा हो गया, या रहमानु या रहीमु 2 मरतबा हो गया, या रहमानु या रहीमु 3 मरतबा हो गया। इसी तरह 100 मरतबा मुकम्मल करें। जब ये जिक्र मुकम्मल हो जाए तो हाथ उठा के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। दुआ में अर्ज करें कि अल्लाह ताला आपके घर में सुकून कायम फरमाए, जिंदगी में हर किस्म की बरकत दे, रिस्क में वुसअत अता करे,
آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر طرح کے نقصان، نظر بد، آسیب اور شر سے محفوظ رکھے، آپ کی عمر میں برکت ڈالے اور آپ کے کاروبار میں کامیابی اور ترقی عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ خوشو خضو کے ساتھ یہ 6 نوافل آج کی بابرکت شب قدر میں ادا کر لیں گے نا، تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کتنی بڑی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس نعمت سے نوازے گا جس کی آپ خالص دل سے طلب کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو آج کی شب قدر کی مبارک رات میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی برکت دے، اور یہ 6 نوافل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں نا، ان نوافل کو پڑھنے اور ان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، جس میں اور بھی اچھے اور بابرکت وظائف، دعائیں اور روحانی عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور رحمت آپ کے ساتھ رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔